السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ دوستو، وہی ہوا جو ہم پہلے سے بتا رہے تھے کہ عید کے بعد تحریک کا آغاز ہوگا، لیکن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی آواز میں جو جوش و خروش ہے اور جس طریقے سے وہ مورد الزام لگا رہے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کو، اور بہت ساری کڑیاں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، میرے پرانے بلاگ ضرور دیکھیے گا، تو اس میں دو چیزیں ہوں گی، یا تو جو پرو عمران ایلیمنٹ ہے فوج میں اس کی تطہیر ہوگی، اور ادھر سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ تو جناب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ بڑی اہم خبر، کور کمانڈر منگلا نے جناب ریزائن کر دیا قبل از وقت۔ دوسرے نمبر پہ جناب شہباز شریف صاحب کو ملزم قرار دے دیا گیا۔ جی ہاں، شہباز شریف صاحب کو ملزم قرار دیا گیا ہے۔ بڑی اہم خبر جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو یہ خبریں، اور تیسرے جن 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ خفیہ ایجنسیز کے ادارے یا کہ لوگ خفیہ ایجنسیز کے اپنی مرضی کا ڈیسیشن کروانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور 3 ججز نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ تو دوستو، تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جناب جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجیے، اس کے بعد جو آپشن آتا ہے آل ویڈیوز کا اس کو سلیکٹ کیجیے۔ ساتھ ساتھ آپ کو اگر بھی باتیں پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے کامنٹ ضرور بھیجیے۔ ساتھ میں یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو، احباب کو، جاننے والوں کو، سب کو میرے اس چینل کا لنک ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو، تفصیلات میں چلتے ہیں۔ پہلی اگر ہم خبر پہ جائیں تو وہ خبر یہ نیچے سے آغاز کریں گے۔ تو پہلی خبر ہم اٹھاتے ہیں وہ ہے ججز کی۔ جی ہاں، 6 ججز جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک خط لکھا تھا اور جو پبلک کر دیا گیا تھا، سپریم کورٹ میں لکھا اور بہت سی جگہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا اور بہت سی جگہ بھیجا، جس پہ انہوں نے لکھا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور ہم سے دباؤ ڈال کر ہم سے جو ہے اپنی پسند کے فیصلے کرواتے ہیں خفیہ ایجنسیز کے لوگ۔ یہ خبر اٹھی، بہت زوردار طریقے سے اٹھی، اور بڑا چاروں طرف سے پھر فائرنگ بھی شروع ہو گئی۔ فائرنگ سے مطلب سوشل میڈیا پہ فائرنگ شروع ہو گئی، کہانی کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک کمیشن بنایا گیا، لیکن کمیشن بھی ٹوٹ گیا کیونکہ جناب وہ جو تھے تصدق جیلانی صاحب، ان پہ بہت زیادہ دباؤ پڑا سینئر ججز کا اور باقی لوگوں کا، کہ وہ بھی گھبرا گئے، اور کیونکہ خود ان کے بیٹے جو ہے نا ثاقب جیلانی بھی اس کے خلاف تھے، تو بہرحال انہوں نے معذرت کر لی۔ آخر کار جو ہے از خود نوٹس لے لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی۔ وہ بات تھی 1-2 ہیئرنگ ہونے کے بعد 29 اپریل تک کی وہ چلی گئی ہے کہ اس کے بعد اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ اب جناب جو باتیں اس وقت اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں، اور وہ یہ کر رہی ہیں کہ جب 6 ججز میں سے 3 ججز، ابھی نام ہیں لوگوں کے پاس لیکن لوگ ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتے، ظاہر حاضر ججز ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو یہ خط پہ ہمارے سائن بھی اس وجہ سے کرائے گئے تھے کہ وہ خط کی جو چیزیں اس پہ بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، ہم سے تو کہا گیا تھا کنونشن بلایا جائے اور اس کے اندر یہ تمام باتیں ہوں، اس میں بار کونسل کے لوگ ہوں اور
اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہوں اور یوں ہوں اور مسئلے کو اٹھایا جائے اور ٹیک اپ کیا جائے تاکہ اس کا کوئی حل نکلے، لیکن اس کے بعد ہماری منشا کے خلاف ہماری اجازت کے بغیر بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی گئیں، بہت سارے واقعات ایڈ کر دیے گئے، ٹیریان کیس کا واقعہ ایڈ کر لیا گیا، اور اس کے علاوہ جو جونیئر کورٹس ہیں، ماتحت عدالتیں، ان کے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات کو بھی اس پہ شامل کر لیا گیا۔ بہت سی ایسی باتیں جس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، ہم اس پہ ایگری نہیں تھے، تو یہ چیزیں بہت ہی غلط کی گئی ہیں، ڈب کی گئی، کن لوگوں نے کی، کیسے کی، ہمارا نام استعمال کیا گیا، ہمارے دستخط بہت سی جگہ ہیں، بہت سی جگہ ہمارے دستخط بھی نہیں ہیں، ہمیں کہاں دستخط کرائے گئے تھے، کہاں استعمال کیے گئے، تو وہ ایک عجیب ہی قسم کی کہانی بن گئی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں دیکھیے کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ 29 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، تو بس یہ بڑی اہم خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جناب 3 ججز ایک طریقے سے اپنے آپ کو یعنی الگ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور آگے اگر اس پہ کارروائی ہوتی ہے تو دیکھیے ان کا موقف کیسے سامنے آئے گا اور کس اینگل سے آئے گا۔ تو یہ باتیں دیکھنے کی ہیں، کیونکہ از خود نوٹس میں تو انکوائری نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی انکوائری کا جج کا بناتے ہیں، فائز صاحب کس طرح بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر تو ان لوگوں کو بلا کے ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، تو تب یہ باتیں پتہ لگیں گی۔ دوسرے نمبر پہ جناب ملزم قرار دے دیے گئے ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب۔ جی ہاں، کیونکہ جو کمیشن بنا تھا نا فیض آباد سانے کا، جس کے اندر پیسے ویسے بانٹے تھے فیض حمید صاحب نے، اور جو اس وقت کے وہ جو تھے جناب جو ہیڈ تھے فرنٹیئر کہہ رہا ہوں، اس کے جو رینجرز کے، ان کے خلاف کہ وہ کیسے چیک بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، اور جو ہے سنیت جو ہے یہ جو تحریک چلی تھی فیض آباد پہ، جنہوں نے دھرنا دیا تھا لبیک، تحریک لبیک پاکستان، تو اس پہ اوپر ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ ابھی اس کی سنوائی بھی ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، تو کمیشن کی رپورٹ کا انتظار تھا، کیونکہ الزام جو لگایا گیا تھا وہ یہ گیا کہ تو فیض حمید صاحب نے اور ان لوگوں نے مل کے یہ سب کیا ہے۔ اس وقت جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو جناب باجوہ صاحب تو ہیڈ تھے آرمی کے، اور وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جناب شہباز شریف صاحب، اور احسن اقبال صاحب ہوتے تھے۔ تو اب ساری کہانی جو کھل کے آئی ہے، انہوں نے کمیشن نے کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وزیر جو دھرنا تھا، اس کے جو جلوس جو مختلف علاقوں سے نکلے ہو، تو پنجاب کی گورنمنٹ نے ان کو جمع ہونے دیا، پنجاب گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، پنجاب گورنمنٹ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، ان کو جمع ہونے دیا، اور یہ سب کے کرتا دھرتا تھے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ یار، پنجاب سے باہر نکالو تاکہ ہم تو پویتر رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جانے دو، نہ ان کو روکا نہ ان کو کیا، اور سب آ کے فیض آباد پہ جمع ہو گئے۔ خود فیض آباد بھی ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے کہ اسلام آباد اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان کا حصہ ہے، بفر زون ہے، اور اسی طریقے سے فیض حمید صاحب کو پھر انوالو کرنے کی کوشش کی گئی کہ آرمی کو اور ان کو، تو انہوں نے پھر پرمیشن مانگی۔ تو پہلے تو وہ پہنچے احسن اقبال صاحب کے پاس کہ فیض حمید کے بھائی اجازت دی جائے، کیونکہ آپ دیں گے تب ہم کچھ کریں گے، ان لوگوں کو کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد مسئلہ گیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے، وہ اس وقت دورے پر تھے غیر ملکی اپنے باجوہ صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یار ہم دورہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کیا چکر چل رہا ہے، وہ کیا چکر، ختم کرو، مٹی پاؤ، یہ کیا ہے، پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے کہ جلوس ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے یہ۔ تو جناب پھر فیض حمید صاحب سے ان کے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا سر مجھے پرمیشن دیں گے تو میں کچھ کروں گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم نے پرمیشن دی، اور اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے مذاکرات کیے، اور پھر جو رینجرز کے ہیڈ تھے انہوں نے جناب ان میں پیسے چیک بانٹے۔ اس چکر میں بیچاروں کا پروموشن بھی گیا، کیونکہ جب یہ رپورٹ آئی کہ انہوں نے چیک بانٹے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی کہاں سے آئے پیسے، کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس 14,000 میرے ریزرو فنڈ میں تھے، وہاں سے میں نے چیک کاٹ کے بانٹ دیے۔ اب اللہ عالم کہاں تک سچ تھا، لیکن اس کی وجہ سے بیچاروں کی پروموشن بھی رک گئی، کیونکہ اس کے بعد ان پہ ایک وہ الزام آ گیا کہ انہوں نے چیک بانٹے، اور فیض حمید صاحب ان کے ساتھ تھے۔
لیکن فیض حمید تو چلو عمران کے قریب میں تھے تو ان کو تو کچھ ہی، وہ تو پرموشن دیتے چلے گئے۔ اب کہانی آ کے رکی ہے کہ کمیشن نے کہا کہ بھائی اگر وہ تو جو بیان دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے ایز اے وزیر اعظم، ان کا بھی بیان دیا گیا، ابھی آج کل اب تو وزیر اعظم نہیں ہے، اب تو نئی پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں وہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی میں نے پرمیشن دی تھی فیض حمید کو، انہوں نے باقاعدہ میں نے ہدایت کی تھی کہ تم جا کے اس کو ختم کرو۔ تو ظاہر ہے وہ کمیشن کیا کرتا، کمیشن نے کہا یار بات تو یہ ہے کہ یہ تو بھائی اگر ایک آدمی کو ہدایت دی جائے، وزیر اعظم ڈائریکشن دے کہ تم جاؤ، تم اس کو روکنا ہے، تمہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو ظاہر ہے میں نے مذاکرات کی، اس نے یہ کیا تو ان کے بھی ہاتھ پہ کیا وزیر اعظم کے، اور تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو تو کلین چٹ مل گئی فیض حمید صاحب کو، اور جو تھے اس کے جو ہیڈ تھے رینجرز کے وہ تو خیر ریٹائر ہی ہو گئے، ان کو پرمیشن وغیرہ نہیں ملا، پروموشن وغیرہ نہیں ملا، تو بیچاروں کی تو ویسے ہی چلے گئے۔ اب کہانی آ گئی شہباز شریف پہ کہ بھائی انہوں نے جو لکھا ہے کمیشن نے رپورٹ میں کہ شہباز شریف کی حکومت ذمہ دار ہے، پنجاب حکومت کو ان کو شروع میں ہی کنٹرول کرنا چاہیے تھا، جو مختلف علاقوں سے قافلے آ رہے تھے ان کو وہیں روک دینا چاہیے تھا، ان کو جمع نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ جو وزیر مذہبی امور تھے جناب زاہد حامد صاحب، ان کو بھی استعفیٰ، انہوں نے کہا استعفیٰ دو، رضوی صاحب جو تھے جو ہیڈ کر رہے تھے جلوس کو لبیک پاکستان کے، تو جناب اس پہ جو ہے وہ بھی شہباز شریف نے پریشائز کیا شاہد خاقان عباسی کو کہ نہیں ان کو ریزائن دلواؤ، اگر ریزائن دے دیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے بیچاروں نے ریزائن بھی زبردستی دیا، جس پہ بڑے غصے بھی ہوئے، اس سے زبردستی ریزائن دیا گیا، یہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جلوس تو رکا ہی نہیں اور بڑھتا ہی چلا گیا، بلکہ اس کو اور شے مل گئی، اور الٹیمیٹلی پھر وہ فیض حمید صاحب منظر عام پہ آئے اور انہوں نے کیا۔ تو سارا الزام اب جو آ رہا ہے وہ کہ پنجاب حکومت کی نااہلیت پہ آ رہا ہے، اور جب اس کی نااہلیت پہ آ رہا ہے انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو الٹیمیٹلی الزام شہباز شریف صاحب پہ آ رہا ہے۔ لیکن شہباز شریف تو اب وزیر اعظم بن گئے بھیا ان کا اصول یہ ہے جو بھی وہ اس کو کرائسس آتا ہے تو وہ اس کو حل کرنے کے بجائے کہتے ہیں یار کس دھکا دو، بس میرے ہاتھ صاف رہیں، میں بچ جاؤں، باقی خیر ہے، باقی لوگ بھگتے۔ تو یہ کہانی ہے۔ اور اب تیسری کہانی ہے وہی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی، سلسلہ ہم نے بتا دیا تھا کہ ججز کا خط کیوں منظر عام پہ آیا، بشرا بی بی اتنی زور سے کیوں بولی ان کے خلاف، وہ حالانکہ کبھی بات نہیں کرتی صحافیوں سے، لیکن انہوں نے جو ہے ڈائریکٹ نام لینا شروع کر دیا آرمی چیف آف اسٹاف کا۔ پھر عمران صاحب بڑے گرجے بڑھتے، انہوں نے بھی ڈائریکٹ نام دیا اور سارے واقعات بھی بتائے کہ کیا ہے، اور ہمیں کیسے میں نے ان کو میسیجز بھیجے، اور کیسے علی زیدی صاحب کو ساتھ بھیجا، میرے کہتے ہیں پرویز خٹک کو بھیجا، میں نے یہ کیا، لیکن یہ لوگ میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی اور بھی بہت ساری کڑیاں جو آپ کو میں نے پہلے ملا کے دی تھی کہ کیسے تحریک آغاز ہوگا، کیسے 6 پارٹیوں کا اتحاد بنا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ جمع کیا جا رہا ہے عید کے بعد پھر کیسے ہوگا کہانی۔ اور یہ میں نے کہا تھا یہ سب چیزیں جو اچانک ہوتی ہیں نا، اس کے پیچھے کچھ طاقت ہوتی ہے، تو جو پرو عمران گروپ ہے فوج میں وہ کہہ رہا ہے ان سے کہ چل جائے بیٹا کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب 2 باتیں ہوں گی ہم نے کہا اس کے بعد کہ وہ بھی اپنی کارروائی کریں گے، اس گروپ کو کنٹرول کریں گے جناب ہمارے آرمی کے جو ہیڈ ہیں، یا جو گروپ جو اس وقت آرمی کے اندر کنٹرولنگ پاور میں، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی اپنی تحریک آغاز کریں گے۔ تو جناب پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں، اب اس پہ کہاں تک صداقت ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے جو منگلا کے جو بڑا اہم کور کمانڈر تھے جناب جو ہیں ایمن صفدر صاحب، انہوں نے قبل از وقت استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، اسلام آباد کے سرکل میں جو باتیں گھوم رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو زبردستی لیا گیا ہے، ان سے استعفیٰ قبل از وقت، ابھی تو ان کی کافی ٹائم باقی تھا ریٹائرمنٹ میں۔ اور دوسری یہ کہ وہ بڑے بے باک اور نڈر قسم کے آدمی تھے، بہت کھلی بات کرتے تھے، اپنی خیالات کا اظہار کھلے عام کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی باتیں ایسی ہوئی ہیں تو بآخر میں ان کو مجبور کیا گیا ہے۔ اب خدا معلوم کہاں تک سچ ہے، مجبور کیا گیا ہے، انہوں نے جو لکھا تو یہ کہ ذاتی وجوہات کی بنا پہ دے رہا ہوں، لیکن عموماً پاکستانی آرمی میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جنرل جو اتنے بڑے رینک پر ہو، جو کور کمانڈر ہو، اور سب سے اہم کور جو منگلا کی کور کہلاتی ہے اس کا وہ کمانڈر ہو، اور پھر وہ ذاتی وجوہات پہ جو ہے قبل از وقت استعفیٰ دے دیں، ریٹائرمنٹ لے لے، ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ کیبنٹ ڈویژن نے ایکسیپٹ بھی کر لی۔ تو یہ اس بات کا
نقطہ ہے کہ بہرحال ایسی لوگوں کو، ایسی آوازوں کو جو کہ کچھ باتیں بولتی ہیں یا مخالفت کرتی ہیں، آرمی کے اندر ان کی چھٹی ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اور بھی ایسی آپ کو نیوز ملیں گی آرمی کے اندر کہ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں گے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید ایسی پوسٹوں پہ چلے جائیں جہاں پہ ان کی کوئی پاور نہیں. تو آنے والے دن بہت سی کہانیاں آپ کو بتائیں گے، لیکن کہانی کا آغاز ہو چکا ہے. اور پہلا قطرہ جناب یہ ہے کہ ایمن صفدر صاحب، کور کمانڈر منگلہ، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر گھر چلے گئے. تو یہ عمران صاحب کے لیے کافی بڑا جھٹکا ہے. کہ دیکھیے باقی اس پہ دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو میسیج جاتا ہے ان لوگوں پر کہ دوسرے جو عہدیداران جو عمران صاحب کو پرو عمران بنے بیٹھے ہیں فوج میں، ان کو بھی ایک وہ ہے کہ نہیں بھیا خاموش ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مارے جائیں. تو ان کو ایک سبق ہے اور اشارہ ہے ان کو، اور عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ بابا خیال کرنا. تو لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ کافی حد تک کنٹرول میں لگ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے، اور وہ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار بھی شروع کر دیا ہے کہ وہ ان کو ضروری ہے کہ ان کو اپنا اس پہ پورا کنٹرول کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو تحریک وحریک جو پاکستان میں ہوتی ہے نا، ان کے پیچھے کوئی سپورٹ ہوتی ہے تبھی وہ چلتی ہیں، انٹرنیشنل سپورٹ اور لوکل سپورٹ. تو اس کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہونے والا، پتہ بھی نہیں ملتا. تو بہت بڑا جھٹکا. دیکھیے یہ اگر یہ بات صحیح ہے جو کہ اسلام آباد کے حلقوں میں چل رہی ہے کہ بھائی اس کو بڑے غور سے دیکھو، اس ریٹائرمنٹ کو، اس کے پیچھے پڑھو کہ کیوں ریٹائرمنٹ قبل از وقت آئی ہے. یعنی ریٹائرمنٹ انہوں نے خود لی ہے جبکہ ان کی ٹینیور باقی تھا، اور جبکہ بہت بڑی پوسٹ پہ تھے وہ. اور منگلہ کی جو ہے وہ کور بہت ہی اہم کور ہے. تو معاملات بتا رہے ہیں، نوشتہ دیوار لکھا ہوا آ رہا ہے. اب تحریک میں کتنی جان رہتی ہے، کہاں تک چلتی ہے. اور مولانا کو آپ کو پتہ ہے وہ نباز ہیں، مولانا فضل الرحمان، تو وہ بھی اشارے پڑھیں گے. اور جب اشارے پڑھیں گے تو دیکھیں وہ کتنے آگے بڑھیں گے. تو ابھی تک وہ پہلے جلسے میں نہیں آئے، پشین کا جلسہ تھا، ابھی چمن کا تھا، وہاں بھی نہیں آئے. اب عمران خان صاحب نے ذمہ داری تو لگائی ہے ان کی، کس کی؟ مروت صاحب کی، ہمارے دوست شیر افضل مروت صاحب، کہ آپ جائیں، آپ کو صبح سرحد آپ کے حوالے وہاں لوگوں کو تیار کریں، گرمائیں لوگوں کو. اور باقی ان لوگوں کو کہا ہے، عمر ایوب صاحب کو اور گوہر صاحب کو، کہ آپ لوگ پنجاب کے متوجہ دیں، سندھ کی طرف جائیں. سندھ سے مراد ان کے کراچی. تو یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ضمنی انتخابات جو ہونے والے ہیں اب، بہت ساری سیٹوں پہ جن لوگوں نے 2 سیٹیں وغیرہ جیتی تھیں وہ نے خالی کی ہیں یا جہاں نہیں ہو سکے تھے، تو وہ معاملات جو ہے نا وہ ان کو سپرد دیے گئے ہیں. تو یہ تو خیر وہ معاملات ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پہ جو اب جو جلوس جلسے ہونے والے ہیں، خاص طور سے اسلام آباد کا جلسہ، لاہور کا جلسہ اور کراچی کے جلسے، پشاور میں تو خیر ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں تو ہو ہی جائے گا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی. 3 جلسوں میں بڑا دار و مدار ہے کہ اس پہ کتنی پبلک آتی ہے اور کتنا جوش و خروش میں ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ جو ہے عمران خان کے لیے، کیونکہ بیسیکلی تحریک تو عمران رہائی تحریک ہے، رہا کرنے کے لیے عمران رہائی تحریک، لیکن نام اس کا ہے تحفظ آئین پاکستان تحریک. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. آنے والے دن بڑے خوبصورت ہیں، بہت پیارے ہیں، مزیدار ہیں، رنگین ہیں، تو آپ کو ہم بتاتے رہیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.